عوامی طبقات کی توجہ ضروری ہے، خود تشیع کی طبقات کی، چونکہ تشیع منتشر ہے پاکستان میں، چونکہ تشیع کے اوپر یلغار اندر سے شروع ہو گئی ہے، یزید سے بدتر لشکر تشیع کے پیکر پر ٹوٹ پڑا ہے۔ یہ پیشہ ور غالی، خطیب اور ذاکر جو ان سے پیسے بھی لیتے ہیں، ان کو گمراہ بھی کرتے ہیں، یہ اندر سے ان کو کمزور کر لے، اور باہر سے ایسے دشمن، وہ کراچی کانفرنس کی جھلکیاں پڑھیں سنیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک لشکر باہر سے تشیع کے لیے یہ تیاریاں کر رہے ہیں، اور اندر ایک لشکر، اس سے بدتر لشکر اندر پڑا ہوا ہے۔ اس لیے سنجیدہ حلقے، عوام پاکستان کے جوانان، ان سب کی ہوشیاری کی ضرورت ہے۔ ہوشیاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی بولی میں جواب دیں، وہی کام جو وہ چاہتے ہیں وہ کریں، وہ چاہتے ہیں فتنہ کھڑا کریں، وہ چاہتے ہیں وہی بازار گرم کریں، ضیاء الحق کے زمانے والا، قتل و غارت والا، چونکہ یہ نسل وہی ہے، قبیلہ وہی ہے، یہ ماحول بناتے ہیں۔ پھر ہمارے کچھ لوگ اس طیش میں آ کے اسی میدان میں جا پہنچتے ہیں جہاں وہ لانا چاہتے ہیں۔ یہ کانفرنس کر کے انہوں نے در حقیقت تشیع کو ایک میدان میں اتارنے کے لیے کوشش کی ہے، لیکن یہاں ہوشیاری کی ضرورت ہے، اس منصوبے کو ناکام بنانے کی ضرورت ہے آگاہی کے ذریعے سے، اور تشیع کے لیے ضروری ہے کہ فرقہ واریت کے میدان سے بالکل باہر آ جائے۔ فرقہ واریت نہ ان کے ڈر سے، فرقہ واریت جرم ہے، فرقہ واریت ضرر ہے، نقصان ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، اور رسول اللہ کی تعلیمات کے خلاف، اور اہل بیت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تشیع مطلقہ مکمل طور پر فرقہ واریت سے باہر آ جائے، یہ تشیع کی بڑی کامیابی ہے کہ تشیع خود نہیں گیا فرقہ واریت میں، یہی گروہ، یہ ناصبی، یہ دشمنان اہل بیت، یہ کھینچ کے لے گئے اس میدان میں جہاں ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا۔ تشیع کو وہ جذبات میں لا کر مشتعل کر کے وہاں لے گئے ہیں، اور جب دشمن کسی میدان میں اتار دے آپ کو، وہاں نہ جاؤ، قطعاً وہاں جا کے مقابلہ نہ کرو، دشمن سے مقابلہ کرو، اپنے میدان میں کرو، اور وہ میدان فرقہ واریت کا نہیں ہے۔ فرقہ واریت نہ ہمارے ملک کے لیے، نہ ہماری قوم کے لیے، نہ ہمارے دین کے لیے، نہ ہمارے مذہب کے لیے۔ فرقہ واریت میں صرف تاجروں کا فائدہ ہے، قاتلوں کا فائدہ ہے، دلالوں کا فائدہ ہے، یہ جو تجارت کرتے ہیں نا، نفرت پھیلاتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، بھڑکاتے ہیں لوگوں کو، پیسے صرف ان کا فائدہ ہے۔ خون کس کا گرے گا؟ آج تک آپ نے دیکھا کسی تاجر کا خون نہیں گرا۔ فرقہ واریت کی بھینٹ یہ نہیں چڑھے، یہ غالی نہیں چڑھے، فرقہ واریت کے بھینٹ بہت پاکیزہ لوگ ہوئے، چونکہ ان کا کام ہے شعلہ ور کرنا فرقہ واریت کی آگ کو، اور دوسروں کو میدان موت کے لیے، شہادت کے لیے فراہم کرنا۔ فرقہ واریت کے میدان سے مکمل طور پر تشیع اظہار لا تعلقی کرے، لیکن اپنے مذہب، اپنے دین کا دفاع ضروری ہے۔ وہ گجرانوالہ کی گفتگو، چونکہ ہمارا میڈیا خود گفتگو کو عنوان ہی ایسا دے دیتا ہے کہ وہ نہیں، لوگوں کی توجہ ہی نہیں آتی، لوگ بھی ٹائٹل دیکھ کے کسی چیز کو سنتے ہیں۔ وہ گجرانوالہ کی گفتگو سنی کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علماء دینی سرحدوں کے محافظ ہیں، اگر دینی سرحدوں کی محافظت علماء نہ کریں تو دینی سرحدیں ختم ہو جائیں گی، تسخیر ہو جائیں گی۔ اس میدان میں علماء کو چاہیے، یہ ایک میدان ہے اپنی، یہ جو یزیدی لشکر سے بدتر لشکر ہے، تمہاری دینی سرحدوں کو چھیڑ رہا ہے، شرک و کفر تمہارے اندر پھیلا رہا ہے، یہاں پر علماء قیام کر کے ان کو روکیں۔ اور اسی طرح فرقہ واریت جو کرنے جا رہے ہیں اور کرواتے ہیں، ان کو روکیں۔ اپنا جو مذہبی تشخص ہے، اپنی نسل کو آگاہ کریں آپس میں، اور وحدت، اتحاد جو سب سے بڑی کامیابی کی علامت ہے، ان کے میدان میں نہ کودیں۔ اور قانونی طور پر یہی جو کانفرنس ہے،
اس کے جملے جملے پہ ایف آئی آر کٹتی ہے، اس کے ہر جملے پر، اس کے جتنے سپیکر ہیں، جتنے شرکاء ہیں، ان سب پر ایف آئی آر کٹتی ہے، چونکہ یہ ملک کے اندر فساد، ناامنی، فرقہ واریت، ہر جو چیز جرم ہے وہ انہوں نے اس کانفرنس میں کھل کے ہر سپیکر نے کی ہے. ان کے اوپر فردن فردن سب پر ایف آئی آر کٹتی ہے، قانونی طور پر ان کو کیا جا سکتا ہے. باہر کے افغانستان کے حالات پاکستان میں شدید اثر انداز ہو رہے ہیں اور ہوں گے اور مزید ہونا ہے، لیکن ضروری ہے کہ یہ نقطہ ضروری ہے کہ آگاہی سے ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. جو کام وہ اشتعال پھیلاتے ہیں مشتعل ہونے سے، ان کا مقصد پورا ہوتا ہے، ہمارا مقصد پورا نہیں ہوتا. اب یہاں پر تاجروں سے تو کوئی توقع نہیں ہے کہ وہ سنجیدگی اختیار کریں، چونکہ ان کی تو یہاں روٹی بنتی ہے. ایسے ماحول میں اور ایسے بیانات سے ہی ان کو زیادہ فیسیں بڑھتی ہیں. لیکن جو دوسرے افراد ہیں، علماء ہیں، تنظیمیں ہیں، قیادت ہے اور سنجیدہ طبقے ہیں، زعماء ہیں، ان کا وقت ہے اس وقت کہ وہ اس صورتحال جو متوقع ہو سکتی ہے پاکستان میں، اس سے نمٹنے کے لیے اپنے اندر بیٹھ کے تفکر کریں، سوچ پیدا کریں، کوئی مشترکہ اس طرح کا لاہ عمل بنائیں. بے شک اپنے اپنے پرچم کے ساتھ کریں، لیکن اس صورتحال کا جائزہ لے کے کوئی ایسی مشترکہ اسٹریٹجی اپنا سکتے ہیں تاکہ اپنے اپنے تئیں سارے مل کر ان ناپاک منصوبوں کو، پاکستان کے لیے جو کچھ سوچے جا رہے ہیں، ان کو ناکام بنائیں اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پاکستان کو محفوظ رکھے. خداوند تبارک و تعالیٰ پاکستان کے عوام کو خداوند تعالیٰ محفوظ رکھے اور پاکستان کے مومنین کو اللہ تعالیٰ ان دہشت گردوں کے شر سے خداوند تعالیٰ محفوظ فرمائے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین.